ناظرین، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ مختار بن عبید ثقفی نے ایک انتہائی گھٹیا قسم کا اور ایک انتہائی بدبختانہ قسم کا عقیدہ گڑھا، یعنی کہ بدا۔ اس کا معنی ہے نعوذ باللہ کہ اللہ سے بھول ہو جانا۔ تو آپ اہل تشیع حضرات کے اکثر فرقوں میں یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے عقائد میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ معاذ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غلطی سے نبوت کی جو وحی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، وہ انہیں ان کے پاس نہیں بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جانی تھی۔ یہ ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے عقائد کی کتابیں ہیں، ان میں درج ہے اور یہ ان کی عقائدی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو اس کی شروعات، اس عقیدے کی شروعات، اس گھٹیا اور بدبختانہ گھٹیا قسم کے عقیدے کی جو شروعات ہے وہ مختار ثقفی نے ڈالی تھی۔ اسی طریقے سے ناظرین، امام موصوف امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مختار ثقفی کی بہت ساری حرکات و سکنات سے پہلے سے واقف تھے اور ان کو یہ معلوم تھا کہ محب اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو ایک لبادہ ہے وہ اڑا ہوا ہے اور اسے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، پہلے مجھے یہ بات کلیئر کرنی تھی کیونکہ تھمبنیل پہ یہ بات لکھی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ مختار ثقفی کے حوالے سے ایک چیز آپ کو یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ اس کو اپنا ہیرو مانتے اور سمجھتے ہیں تو وہ کس بنیاد پر مانتے اور سمجھتے ہیں۔ خیر ناظرین، آج اس کی شخصیت کے حوالے سے میرے چینل پر یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ آپ آگے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے، اس کی شخصیت کے حوالے سے مزید آپ لوگوں کو معلومات فراہم کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے والی ویڈیوز آپ میرے چینل کو وزٹ کر کے مختار ثقفی کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جن دنوں کوفہ کے گورنر عبداللہ بن یزید نے مختار کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، تو انہی دنوں حضرت سلیمان بن سرد کے ساتھی توابین جو عین الوردہ سے بچ کر کوفہ میں آئے تھے، مختار ثقفی نے جیل سے ان کے نام ایک خط بھیجا تھا جسے پڑھ کر بہت سے سرکردہ افراد مختار سے جیل میں ملاقات کے لیے آئے تھے۔ اس کا ذکر میں اپنی پہلی ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ انہی افراد میں بصرہ کا ایک رہائشی مسنا بن مخرمہ عبدی بھی تھا۔ مسنا نے تو اسی وقت مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، چنانچہ مختار نے مسنا کو ہدایت کی کہ تم بصرہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے محبان سے میری نیابت میں بیعت لو اور وہاں پر ایک مسلح جماعت تیار کر رکھو کہ جب میں کوفہ میں خروج کروں تو تم بصرہ میں اپنی جمعیت کے ساتھ نکل پڑنا۔ مختار کی ہدایت کے موافق مسنا بن مخرمہ انہی دنوں بصرہ روانہ ہو گیا تھا اور اس نے بصرہ میں خفیہ طور پر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کرتے ہوئے ہم خیال لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی اور ایک جمعیت تیار کر لی۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے کوفہ میں خروج کرنے سے پہلے بصرہ میں مسنا کو یہ اطلاع بھجوا دی تھی کہ وہ بھی فلاں تاریخ اور فلاں دن بصرہ میں خروج کرے۔ چنانچہ ناظرین، اس وقت کوفہ میں مختار نے خروج کیا، اسی وقت مسنا نے بھی بصرہ میں خروج کر دیا، مگر مسنا کو کامیابی نہ ہوئی کیونکہ بصرہ میں اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بصرہ کا حاکم حرس بن ابی ربیعہ تھا۔ اس نے باغیوں کے خلاف ایسی زبردست کارروائی کی کہ تمام باغیوں کو گھیر کر ایک ہی جگہ پر محصور کر دیا۔ یہاں اس سے یہ لوگ بے بس ہو گئے۔ حرس بن ابی ربیعہ نے ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کی بجائے بصرہ کی حدود سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد ناظرین، بصرہ سے نکل کر ان لوگوں نے کوفہ کا رخ کیا اور مختار کے پاس جا پہنچے۔ کوفہ میں مختار ثقفی نے اپنا تسلط پوری طرح قائم کر لیا تھا اور شرفائے کوفہ کو اپنے محاذبین کے حلقہ میں داخل کیا۔ اس کے بعد اس نے دیگر شہروں پر قبضہ کرنے کی غرض سے بہت سے لشکر تیار کر لیے اور چند علم بھی تیار کیے۔ سعد بن حذیفہ بن الایمان کو علم دے کر حلوان کی طرف بھیجا۔ عبد الرحمن بن سعید بن قیس کو علم دے کر ایک لشکر کے ساتھ موصل کی طرف روانہ کیا اور محمد بن عمیر بن عطارد کو علم دے کر ایک لشکر کے ساتھ آذربائیجان کی طرف بھیجا۔ ایک علم عبداللہ بن حرز بن اشتر کے سپرد کیا اور ایک لشکر کے ساتھ آرمینیا کی طرف روانہ کیا، جبکہ اسحاق بن مسعود کو علم دے کر ایک لشکر کے ساتھ مدائن کی طرف بھیجا۔ اس کے علاوہ مختار ثقفی نے کوفہ میں مختلف عہدوں پر اپنی مرضی کے لوگوں کو تعینات کیا۔ اس نے کوفہ کا قاضی شریح کو مقرر کیا، پھر شریح کو معزول کر کے یہ عہدہ عبداللہ بن مالک تائی کے سپرد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مختار نے کوفہ کے کوتوال کے منصب پر عبداللہ بن کامل کو تعینات کیا۔ یعنی ناظرین، اس نے تمام اپنی مرضی اور اپنے من پسند لوگوں کو ہر جگہ تعینات کر دیا۔ اس کے بعد جن شہروں کی طرف مختار نے لشکر روانہ کیے تھے وہ بڑی آسانی سے مختار کے زیر تسلط آ گئے۔ لوگوں نے مختار کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور بیعت کرنے میں بھی پیچھے نہ رہے۔ البتہ عبد الرحمن بن سعید، جس کو موصل کی طرف بھیجا گیا تھا، کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موصل کا گورنر عبید اللہ بن زیاد تھا جس کو عبد الملک بن مروان نے مقرر کیا تھا۔ عبد الرحمن بن سعید نے موصل جانے کی بجائے تقریت میں جا کر پڑاؤ ڈال دیا اور مختار ثقفی کو خط لکھ کر بھیجا کہ موصل کی مہم
زیادہ مشکل ہے۔ اس خط میں اس نے موصل کی موجودہ حالات سے بھی آگاہ کیا۔ مرنے سے قبل اس نے ورقہ بن عازب کو لشکر کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ اگلے روز ایک جاسوس نے ورقہ بن عازب کو اطلاع پہنچائی کہ عبید اللہ بن زیاد خود ایک لشکر لے کر اس کی طرف آنے والا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی ورقہ بن عازب کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے ابن زیاد کے پہنچنے سے پہلے ہی بابل سے روانگی اختیار کی اور عراق کی حدود کے اندر آ کر ٹھہر گیا۔ یہاں سے اس نے مختار ثقفی کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ چونکہ میرے پاس بہت تھوڑی فوج تھی اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ اہل کوفہ کو جب ورقہ بن عازب کی اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے خوب ملامت کی اور کہا کہ تم نے فتح یاب ہونے کے بعد شکست کھا جانے والا طرز عمل اختیار کیا اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ مختار ثقفی کو بھی اس کی حرکت اچھی نہ لگی، چنانچہ ناظرین اس نے یزید بن انس کے لشکر کو ورقہ بن عازب کی کمان سے نکال کر ابراہیم بن مالک بن اشتر کی کمان میں دے دیا۔ اس کے علاوہ اس نے 7,000 فوجیوں کا ایک اور لشکر ابراہیم کی ماتحتی میں موصل کی طرف روانہ کر دیا۔ بحوالہ تاریخ اسلام۔ ناظرین اس کے علاوہ انشاءاللہ جلد ایک اور اس کا جو سلسلہ ہے لے کر حاضر خدمت ہوں گا۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے یہاں تک دیکھی، امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جلد اس کا انشاءاللہ 5واں حصہ لے کر حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔